اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ اور اگر تعجب تمہیں تعجب کرنا ہے فعجب تو قابل تعجب قولہم ان کی یہ بات اذا کننا کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے تراباً مٹی اِنَّا تو کیا پھر ہم لفی خلق جدید اثر نو پیدا کیے جائیں گے اولئک یہی ہیں وہ لوگ الذین جنہوں نے کفروا انکار کیا بربہم اپنے رب کا واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں اغلالوں کے توق ہوں گے فی اعناقہم ان کی گردنوں میں واولئک اور یہ لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں ہم یہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کا بنیادی موضوع آخرت، فکر آخرت، عقیدہ آخرت ہے۔ عقیدہ آخرت سے مراد مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عالم ایک نہیں بلکہ عالم دو ہیں۔ ایک اس دنیا کی زندگی ہے اور ایک جب یہ زندگی قیامت کے ذریعے ختم ہو جائے گی اور قیامت کے بعد اللہ رب العالمین ایک نئی دنیا بنائے گا جس کو عالم آخرت کہتے ہیں۔ اس کے اندر دو بنیادی چیزیں جنت اور جہنم ہوں گی۔ عقیدہ آخرت کے اندر بنیادی بات یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو موت دے گا اور موت کے بعد قیامت کے بعد اللہ رب العالمین انسانوں کو اٹھائے گا۔ دنیا کا کوئی انسان بھی اس بات سے انکاری نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے، لیکن اس بات کو بہت سارے لوگ نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد ہمیں جلایا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہی بات سمجھا رہے تھے کہ لوگوں انسان کو موت آنی ہے، موت کے بعد قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو اٹھائے گا۔ ایک آدمی یہ بات سنتا ہے، قبرستان کو چلا جاتا ہے، ایک بوسیدہ کھوپڑی لے آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین کے اوپر پٹخ دیتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کہ جب یہ بوسیدہ ہو جائیں، پرانی ہو جائیں، کون زندہ کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا جب یہ بوسیدہ ہو جائیں؟ تو جواب عنایت کیا گیا کل یحیی الذی انشأ اول مرہ، وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو تعجب کرنا ہے تو ان لوگوں کا یہ قول بڑا قابل تعجب ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو اٹھائے جائیں گے، پیدا کیے جائیں گے۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ وہ اللہ کہ جو زمینوں کو بنا سکتا ہے، آسمانوں کو بنا سکتا ہے، پہاڑوں کو بنانے والا ہے، انسانوں کو پہلی دفعہ بنانے والا ہے، کیا انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکے گا؟ بڑی حیرت کی اور تعجب کی بات کرتے ہیں کہ ہم کو دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا، کیسے زندہ کیا جائے گا۔ یہ لوگ جو اس بات کے انکاری ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد کس طرح اٹھایا جائے گا، حقیقت کے اندر یہ بحث بعد الموت کے انکاری نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کے انکاری۔ اولئک الذین کفروا بربہم، ان آخرت کا انکار کرنے والوں اور موت کے بعد جی اٹھنے کا انکار کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، اپنے رب کا
انکار کر دیا۔ حقیقت کے اندر جو آدمی یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا نہیں سکتا، جلا نہیں سکتا، زندہ نہیں کر سکتا، تو اس نے رب کا انکار کر دیا ہے، رب کی طاقتوں کا انکار کر دیا ہے، اس نے رب کو عاجز سمجھ لیا ہے۔ یہ لوگ جو بعث بعد الموت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، زندگی موت کے بعد کی زندگی کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کا یقین نہیں رکھتے، جواب دہی کا کوئی احساس نہیں ہے، یہ آخرت کے اندر محشر کے میدان کے اندر قیدیوں کی طرح ہوں گے، مجرمین کی طرح۔ جس طرح دنیا کے اندر ایک قیدی ہوتا ہے، گلے کے اندر پٹا ڈالا جاتا ہے، ہاتھ کے اندر بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، ہتھکڑیاں ڈالی جاتی ہیں، پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، اولئک الاغلال فی اعناقہم، یہ جو آخرت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، ان کے گلوں کے اندر پٹے ہوں گے اور فرشتے ان کو گرفتار کیے ہوئے ہوں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس آگ کے اندر ان لوگوں نے، آخرت کا انکار کرنے والوں نے، ان کافروں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ کون سی آگ؟ وہ آگ کی جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے۔ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جلانے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے، چکنا چور کرنے کے لیے تو یہ آگ بھی کافی ہے۔ فرمایا کہ ہاں کافی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آگ جو جہنم کی آگ ہے دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ مزید گرم ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موت کو اور موت کے بعد جی اٹھنے کو ذہن میں تازہ رکھ کر کے اور آخرت میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت کے اندر عقیدہ آخرت وہ پیارا عقیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی مکمل اندرونی اور ظاہری اصلاح ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے جواب دہی کا احساس، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ آدمی جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر، اس کے لیے 2 باغ ہیں، 2 جنتیں ہیں۔ انسان کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ میں جو اندھیرے میں عمل کرتا ہوں یا لوگوں کے سامنے عمل کرتا ہوں، ایک دن رب کے سامنے میں ہوں گا اور اپنے اعمال کی جواب دہی میں نے کرنی ہے۔ دل کے اندر جب خوف آخرت ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، انسان کی زندگی کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی چوٹی اللہ رب العالمین کا خوف ہے۔ یہ اللہ کا خوف وہ پیاری نعمت ہے کہ جو لوگوں کے سامنے بھی انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور تنہائیوں کے اندر بھی انسان کو اگر گناہ سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ محض اللہ کا خوف ہی گناہ سے بچا سکتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَإِن، اور اگر تعجب، تمہیں تعجب کرنا ہے، فعجب، تو قابل تعجب ہے، قول، ان کا یہ قول، اذا کنا، کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے تراباً مٹی، اِنَّا، تو کیا پھر ہم لفی خلق جدید، اثر نو پیدا کیے جائیں گے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے کفروا، انکار کیا، بربہم، اپنے رب کا، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، اغلال کے توق ہوں گے، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، واولئک، اور یہ آخرت کا انکار کرنے والے، اصحاب النار، آگ والے ہیں، ہم، یہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔